سپریم کورٹ میں فائل کر دی جائے گی، وہ مکمل ہوگی ہے صبح انشاءاللہ، چھٹا دن بھی ہے اور سپریم کورٹ کو انشاءاللہ ہم صبح یہ پٹیشن جو ہے وہ فائل کر دیں گے، اور پھر اس کے اوپر جو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آتا ہے تو انشاءاللہ اس کے مطابق ہم بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، یوں لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ تماشبینوں کے حوالے کر دی گئی ہے، اور وہ سرکاری پیسہ ایسے خرچ کر رہے ہیں جیسے کہ ان کے باپ کا مال ہے۔ ایک طرف ایک وزیر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، دوسری طرف آج وزیر اعظم صاحب اپنے 40 روزہ اقتدار میں اپنے چھٹے دورے کے اوپر روانہ ہو گئے۔ اوورال تقریباً 17 دورے جو ہیں وہ آفیشیل لیول کے اوپر پیپلز پارٹی کے وزراء اور یہ نون لیگ کے وزراء کر چکے ہیں، جن کے اوپر کروڑہا روپیہ خرچ ہوا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب پہلے پتہ نہیں کیوں UAE تشریف لے گئے، وہاں سے وہ واشنگٹن چلے گئے، واشنگٹن سے ڈیووس چلے گئے، اب پھر وہ جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ اسی طرح سے جو ان کے صحت کے ہمارے منسٹر ہیں ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور WHO جو ہے وہ ان کے مشورے پہ ہی چل رہا ہے۔ قادر پٹیل صاحب جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ جنیوا بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد شہری بی بی جو ہیں وہ 2-3 دورے وہ کر چکی ہیں، ابھی انہیں سانس نہیں آیا وزارت میں آئے ہوئے اور وہ باہر پہنچ گئی ہیں، شازیہ مری باہر پہنچ گئی۔ اور سب سے انٹرسٹنگ یہ ہوا کہ حج آپریشن میں جو مولانا صاحب ہیں انہوں نے جاتے ہی، حج آپریشن مکمل ہو چکا تھا PTI کے دور میں، پہلے تو انہوں نے پیسے اس کے بڑھائے، اس کے بعد جا کے مولانا صاحب نے وہاں پہ دورے پہ گئے اور وہاں پہ لوگوں کو مجبور کیا کہ آپ جو کرائے کی بلڈنگز ہائر کی جاتی ہیں اور جو انتظامات کیے جاتے ہیں ان میں ان کا اضافہ کیا جائے، ان کے لیے کمیشنز رکھنے کی الزامات جو ہیں وہ ان کے سامنے آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف بقول ہمارے پیٹرولیم کے چھوٹے وزیر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کے کہ زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، دوسری طرف آپ یہ سارے دورے کر رہے ہیں، تیسری طرف آپ نے شہباز شریف صاحب نے آتے ہی اپنے 5 گھروں کو اپنا کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا، اور اب ان کے تمام اخراجات حکومت پہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ہم کوئی 3.5-4 سال رہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ وہاں سوئمنگ پول بھی ہے اور وہاں پہ کوئی ٹینس کورٹس بھی ہیں، ہم لوگ تو کبھی اس سائیڈ کے اوپر کبھی گئے ہی نہیں، عمران خان بھی کبھی نہیں گئے۔ اب پتہ چلا انہوں نے آتے ہی آ کے وہاں پہ کروڑوں روپے سے وہ سوئمنگ پول جو ہے وہ رینوویٹ کرا رہے ہیں، وہاں پہ ٹینس کورٹس جو ہیں وہ رینوویٹ کرا رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ اگر اتنا پیسہ نہیں ہے بقول ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کے کہ زہر کھانے کا پیسہ نہیں ہے، تو پہلے تو میں یہ ڈاکٹر صاحب کو کہوں گا کہ یہ اتنے خرچے کر رہے ہیں، ان میں سے تھوڑا سا اگر وہ بچا لیں تو شاید نکل ہی آئے کو خرچہ، لیکن بہرحال یہ تو ان کی مرضی ہے۔ لیکن اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ کہ یوں لگ رہا ہے کہ یہ ایک بالکل تماشبین ہے، اور بالکل اپنا جو سرکار کا پیسہ ہے اس کو الللے تللوں کے اوپر جو ہے وہ اڑایا جا رہا ہے، جو پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس تھی، اور وہ فرما رہے ہیں کہ بہت انہیں جناب دکھ ہے کہ کس طریقے سے محمود خان نے اور پھر عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ اسلحہ وہاں پہ تھا اور یہ تھا۔ رانا ثناء اللہ جو ہیں، اگر آپ ان کی جو پریس کانفرنس ہے وہ آواز بند کر کے سنیں تو آپ کو محسوس ہوگا، آنکھیں بند کر کے اگر رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس سنیں تو آپ کو لگے گا الطاف حسین بول رہے ہیں، ایگزیکٹلی جس طرح عمران فاروق جب وہاں پہ مرڈر ہوئے لنڈن میں، اس کے بعد کی آپ کو پریس کانفرنس یاد ہوگی الطاف حسین کی کہ وہ کس طرح رو پیٹ رہے تھے کہ عمران فاروق اللہ مر گئے، یہ ہو گیا، میں تو لٹ گیا، مر گیا، برباد ہو گیا۔ رانا ثناء اللہ نے اور نون لیگ میں ایگزیکٹلی یہی کر رہے ہیں۔ پہلے آپ نے لوگوں کو مارا، آپ نے نہتے لوگوں کے اوپر فائرنگ کی، آپ نے خواتین کی بے حرمتی کی، چادر چار دیواری کا آپ نے پاس نہیں کیا، آپ نے کیا ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی جو آپ نے نہیں کی، اور آپ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے بین بھی آپ ہی ڈال رہے ہیں،
اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ بڑا یہ ہوا. اس سے پہلے تحریکیں چلیں, پیپلز پارٹی نے ایک لانگ مارچ کیا. عمران خان نے چیئرمین CDA کو حکم دیا کہ ان کو سہولیات دی جائیں. JUI نے یہاں پہ لانگ مارچ کیا, اور JUI کی ایکسیپٹڈ یعنی ان کی جو ہے وہ مانی ہوئی ان کی ملیٹنٹ ونگ ہے انصار الاسلام کے نام سے. وہ یہاں پہ آئے, انہیں چیئرمین CDA کو وزیر اعظم نے براہ راست حکم کر کے کہا کہ آپ ان کو پانی پلائیں اور جو تمام ان کی سہولت ہے وہ دی جائے. اس کے بعد جتنے بھی یہاں پہ پروٹیسٹ ہوئے, حکومت نے ان کو, عمران خان کی حکومت نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. جو غنڈہ گردی, جس بدماشی کا مظاہرہ اس بار اس حکومت نے کیا, وہ سوشل میڈیا کے اوپر اور ہر جگہ جو ہے وہ اس وقت وائرل ہے. میں صرف چند جھلکیاں اگر ہم دکھا سکیں تو آپ کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں. کچھ ہم نے میڈیا ہاؤسز میں یہ کوشش کی ہے کہ نیوز روم میں چلا جائے. عورتوں کی بے حرمتی کی گئی. 4 بجے دیکھیں صبح پولیس والے, مرد پولیس والے جو ہیں وہ گھروں میں داخل ہو رہے ہیں, اور وہ خواتین وہاں پہ بیڈ رومز تک چلے گئے ہیں. حماد اظہر میرے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کے اوپر ان کے یہ فارمر فیڈرل منسٹر, ان کو شیل سیدھا ہی مار دیا گیا. جو ان کے جو ہے وہ ان کے خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے وہ گوگلز پہنی ہوئی تھیں جس کی وجہ سے ان کی آنکھ بچ گئی. دوسرا, جس طریقے سے پولیس کے جو بہیمانہ ظلم ہوئے اور جس طریقے سے شیلنگ کی گئی, براہ راست شیلنگ کی گئی لوگوں کے اوپر, اور یہ سارے اب ہم نے کمپائل کر رہے ہیں ہم یہ ویڈیوز, اور ان ویڈیوز کو اب ہم انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ ہم اٹھا رہے ہیں. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو بھی ہم ان کی توجہ بھی ادھر دلا رہے ہیں. ڈاکٹر شیریں مزاری نے اس ضمن میں جو ہے وہ انتظام اور خط بھی لکھا ہے اور انتظامات بھی کیے ہیں. اب یہ ہم ان کو بھی بھجوا رہے ہیں. پھر پاکستان کے اندر بھی ان کے اوپر جو ہے وہ کرمنل کمپلینٹس جو ہیں وہ فائل کی جا رہی ہیں, تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ اتنا ظلم تو کبھی کسی آمریت میں بھی نہیں ہوا, اتنا ظلم کبھی جو ہے کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ بھی نہیں ہوا. تو آپ بنیادی طور کے اوپر جو پیسفل پروٹیسٹ کا حق ہے وہ آپ لینا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہوا اور وہ ہوا. یہ چند جھلکیاں تھیں, یہ ہم ڈیٹیل میں اور بھی انشاءاللہ یہ جو ابھی آپ نے کچھ جو فلمیں دیکھی ہیں یا جو ٹکڑے ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھے ہیں, یہ سارے ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کو بھی بھیج رہے ہیں. اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے ان کو بھی جو ہے وہ ہم ان کی توجہ بھی ادھر دلا رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہاں پہ ایک نہتے لوگوں کے اوپر, خواتین کے اوپر, بچوں کے اوپر جس طریقے سے ظلم کیا گیا وہ اس کو جو ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں. تیسری امپورٹنٹ بات یہ سپریم کورٹ کا سو موٹو نوٹس چل رہا ہے اس وقت, جس میں سپریم کورٹ نے شہباز شریف اور حمزہ کے مقدمات کے اوپر جس طریقے سے انفلوئنس ہونے کی کوشش کی ہے, اثر انداز ہونے کی کوشش کی اتھارٹیز نے, اس کا 3 جون کو اب یہ ٹرائل ہے, دوبارہ کیس ہے. کل ARY نے سکندر ذوالقرنین جو وہاں کے پروسیکیوٹر تھے جو شہباز شریف کے, ان کا انٹرویو چلایا ہے, جس میں سکندر ذوالقرنین نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے FIA کے اعلیٰ افسران نے ان کو روکا کہ وہ کیس کو پروسیکیوٹ نہ کریں, اور وہ یہ کیس جو ہے جو 40 آج میں دیکھ رہا تھا گجرانوالہ میں ایک موٹر سائیکل چوری کے اوپر وہاں کا جو موب ہے, وہاں پہ جو لوگ ہوئے, انہوں نے موٹر سائیکل چور کو جو ہے وہ وہاں پہ مار دیا تشدد کر کے. ایک طرف تو ہماری سوسائٹی کا یہ حال ہے,
دوسری طرف جو 40 ارب روپے کی کرپشن کر رہے ہیں ان کو اٹھا کے وزیر اعظم اور جو ہے وہ چیف منسٹر بنا رہے ہیں اور لوگ جو ہیں انہیں سلوٹیں کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ تو ہمارا المیہ ہے کہ موٹر سائیکل چور کو گجرانوالہ میں آپ نے جو ہے وہ مل کے اس کو مار دیا۔ اس لیے تو عمران خان کہتے ہیں کہ جہاں پہ وہ معاشرہ جہاں پہ طاقتور اور کمزور کے درمیان اتنا فرق ہو انصاف کا، وہ معاشرہ کیسے آگے جائے گا؟ یہ جو جیلوں میں سارے پاکستان میں اس وقت جیلوں میں فراڈ میں، موٹر سائیکل چوری میں، سائیکل چوری میں یہ لوگ بیچارے اس وقت جیلیں کاٹ رہے ہیں، ان کی کتنی وہ قیمت ہوگی؟ 50 کروڑ ہوگی، ارب روپیہ ہوگی۔ یہ اکیلا شہباز شریف کا ایک کیس 16 ارب روپے کا۔ شہباز شریف اور حمزہ شبیر اوورآل اگر ان کے دیکھیں 45 ارب روپے کے 16 کیسز اس وقت عدالتوں میں۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارا رویہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ طاقتور لوگ ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں ان کے متعلق ان کے اوپر ہمیں بڑا غصہ آتا ہے کہ اس نے یہ کر دیا ہے، سائیکل چوری کر لی ہے، اس نے جیب کتری کر لی ہے۔ اس وقت سارا موب جو ہے مجمع اکٹھا ہو کے چاہتا ہے ان کو جان سے ہی مار دیں۔ یہ وہ انفارچونیٹ ہے ہمارا سوسائٹی کا بیہیویئر جو ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے۔ تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ جو سائفر کے اوپر ہم نے ہر جگہ زور بھی لگا لیا ہے، ہم نے بات بھی کی ہے کہ سائفر جو آیا ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ لگ یوں رہا ہے کہ اس وقت دہلی، تل ابیب اور واشنگٹن کا ایک نیکسس ہے جو کہ پاکستان کو ایک ٹارگٹ کیے ہوئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو صدر مملکت خط لکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ کیوں کمیشن نہیں بنا رہی؟ کیا وجوہات کیا ہے؟ آخر ہمیں بتایا تو جائے کہ آخر پریزیڈنٹ آف پاکستان جو پاکستان کا سب سے بڑا کانسٹیٹیوشنل آفس ہے، انہوں نے لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں اس کے اوپر تحقیقات نہیں ہو رہی؟ پھر آپ بتائیے کہ پاکستان سے ایک وفد حکومت پاکستان کی اجازت سے اسرائیل پہنچ جاتا ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے جو امریکن پاکستانی ہیں وہ PMLN کے لابیسٹ ہیں، یعنی نون لیگ کے لابیسٹ جو ہیں وہ ایک وفد لے کے اسرائیل کے صدر کو تل ابیب میں مل رہے ہیں، اور اسرائیل کے صدر نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ عمران خان کو اتارا گیا، نواز شریف کو لایا گیا، اچانک اسرائیل میں اور ہندوستان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور ہمیں پتہ ہے شریف فیملی کے جو انڈین بلینرز ہیں ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اور پھر اب کیوں لگ رہا ہے کہ تل ابیب اور واشنگٹن کا نیکسس انڈیا کے تھرو ان کے قریب ہو رہا ہے۔ ان حالات کے پیش نظر میں چیف جسٹس صاحب سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، سپریم کورٹ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، کیا وجوہات ہیں کہ آپ اس خط کی، سائفر کی، صدر پاکستان کے کہنے پہ بھی کمیشن بنانے کو تیار نہیں ہے؟ ہمیں وجوہات بتا دیں، ہو سکتا ہے ہم آپ کی وجوہات سے سیٹسفائی ہو جائیں، لیکن جو ایونٹس آ رہے ہیں بعد میں ان سے جو سسپیشن ہے پاکستان کے عام آدمی کی وہ بڑھ رہی ہے، اور ہم ہرگز پاکستان کو جو ایک اسلام کا قلعہ ہے، جو بنا ہی قائد اعظم، اور یہ اسرائیل کے ساتھ جو ہماری فارن پالیسی ہے یہ کسی اور نے طے نہیں کی ہوئی، یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے طے کی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کی کنڈیمنیشن کی ہوئی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس حکومت نے آتے ہی جو فاؤنڈر آف پاکستان ہے، بانی پاکستان کی بنائی ہوئی فارن پالیسی کو وائلیٹ کیا اور اسرائیل کے ساتھ ایک تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی؟ ابھی تک اس کے اوپر وزیر اعظم کی کوئی وضاحت ہمیں نہیں آئی، اور نہ ہی انہوں نے بتایا ہے۔ اسی طریقے سے سپریم کورٹ کی ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اس کے اوپر تحقیقات کرانے کو کیوں تیار نہیں ہے۔ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیوں تیار نہیں ہے؟ پہلے وہ بتا دیں کیوں تیار نہیں ہے تو پھر ہم اپنی بات کر لیں گے۔ تیسرا ہماری بات یہ ہے کہ جو اس وقت بات چل رہی ہے، دیکھیں ہم اس پارلیمان کو مقبوضہ اسمبلی سمجھتے ہیں۔ یہ جو اسمبلی ہے اس وقت اس کے اوپر قبضہ ہوا ہے، اور اس اسمبلی میں واپس جانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام جو ہمارے اراکین ہیں ان کے استعفے اسپیکر منظور کر چکا ہے، اور اسپیکر کے پاس ریویو کرنے کا، نظر ثانی کرنے کا
کوئی اختیار انہیں حاصل نہیں ہے۔ تیسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے راجہ ریاض ایک لوٹا ایسوسی ایشن کے چیئرمین کو جعلی اپوزیشن لیڈر بنا کے جو کہہ رہا ہے کہ طریق انصاف میں ہوں لیکن میں 2023 میں تو میں جو ہے وہ نون لیگ کا ٹکٹ لوں گا، جو خود ہی لیڈر آف اپوزیشن کا اپنا کریکٹر یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں طریق انصاف میں ہوں لیکن 23 میں نون کا ٹکٹ لوں گا۔ آپ مجھے بتائیے اس سے آپ سائن کرا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن، اور کوئی آنریبل آدمی الیکشن کمیشن کا ممبر ہو، چیئرمین نیب ہو، کوئی آنریبل آدمی اس پروسیس کے ذریعے اپوائنٹمنٹ نہیں لے گا۔ جو بھی اپوائنٹمنٹ لے گا اس کا مطلب ہے وہ آنریبل نہیں ہے۔ اور یہ جو کل الیکشن کمیشن کے ممبران جس طریقے سے اپوائنٹ ہوئے ہیں یہ تو مذاق ہے۔ اور ظاہر ہے یہ الیکشن کمیشن اس وقت پاکستان میں اگر الیکشنز کے انتخابات کے شفاف انعقاد میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ سب سے بڑی رکاوٹ موجودہ چیف الیکشن کمشنر اور یہ ایک جعلی الیکشن کمیشن جو بنا ہے ایک لوٹا ایسوسی ایشن کے ذریعے وہ ہے، اور اس کو کوئی نہیں مانے گا۔ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی ایک بھرپور عدالتی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پھر آخر میں آنا چاہتا ہوں جو پنجاب میں تماشا چل رہا ہے۔ اب اس الیکشن کمیشن کی حالت دیکھیے کہ آئین کا آرٹیکل 224 بالکل واضح، جب آپ کے ممبر ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں مخصوص نشستوں پہ آنے والے، اگلے ممبران آٹومیٹک نوٹیفائی ہو جاتے ہیں۔ آج ایک ہفتہ ہو گیا الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے ممبران نوٹیفائی نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا؟ حمزہ شہباز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کس طریقے سے برقرار رہے، لاہور ہائی کورٹ کے اندر کیس لگا ہوا ہے، مہینہ ہو گیا، وہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی زمین کا کیس ہے جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ اور آج مجھے پرائم منسٹر صاحب نے، عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں لاہور جا کے یہ جو پنجاب کا اور ان کا معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کروں، تو میں آج لاہور جاؤں گا۔ لیکن جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مخصوص لابیز اداروں کے اندر ایک حمزہ شہباز کو اور شہباز شریف کو ایک مسلط کر رہی ہیں، وہ ناقابل قبول ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ تحریک انصاف جیسی بڑی سیاسی جماعت کو دیوار سے نہ لگائیں، اس میں پاکستان کے لیے یہ بہت اہم ہے، اور تمام لوگ جو سوچ اور سمجھ رکھتے ہیں وہ یہ سوچیں گے اور سمجھیں گے کہ اس طرح سے بڑی سیاسی جماعتوں کو آپ کونے پہ نہیں لگاتے۔ اور میں اب حماد اظہر صاحب سے درخواست کروں گا کہ معیشت کا جو حال اس حکومت نے کر دیا ہے اس کے اوپر وہ آپ کو بات کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔